وہ کچن سے نکلتا باہر کی جانب جا رہا تھا کہ آغا ہاشم کی آواز پر رکا، جو حال میں موجود شاہد ساری کارروائی سن چکے تھے۔ ادھر آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے فوری عمل کیا۔ رات کو جب میں نے تمہیں واپس آتے دیکھا تھا، تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح رخسار کا کافی واویلا سننے کو ملے گا۔ الف میں مما کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا آغا جان، مگر اب لگتا ہے کہ جیسے مما ہر روز کسی نہ کسی بات پر ایسے ہی ناراض ہو کر ری ایکٹ کیا کرے گئی۔ تو تم فاضیہ کو نہیں چھوڑو گے کیا؟ آغا ہاشم اس کی بات سے اندازہ لگاتے پوچھ بیٹھے، جس پر نائل نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے آج سے 1 ماہ پہلے آپ کے اسی سوال کا یہی جواب دیا تھا کہ میں آپ کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر چھوڑنے کا آپشن آیا بھی تو آپ کی پوتی کی طرف سے ہی آئے گا۔ اور اب میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جانچتی نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھنے لگے، جس کے بال بے ترتیب سے اس کی روشن پیشانی پر پڑے تھے۔ اب تو چھوڑنے والا آپشن آپ کی پوتی کو بھی نہیں دوں گا میں، یہ میری زندگی ہے جس کے ساتھ ایک دفعہ تو آپ دادا پوتی کھیل گئے، اب کی بار میں اس کی اجازت اپنی سگی ماں کو بھی نہیں دوں گا۔ وہ اٹل انداز میں بولتا ان کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ میرا شیر پتر۔ آغا ہاشم یقیناً بہت خوش ہوئے تھے، اتنا زیادہ خوش نہ ہوں جس بیٹی کے آپ آغا جان سے چچا جان بن گئے ہیں۔ وہ آپ کو سسر بنانے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گی۔ وہ کچن سے نکلتے رخسار بیگم کی طرف اشارہ کر کے بولا، جس پر آغا ہاشم جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نائل قہقہ لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فاضیہ شاور لے رہی ہے۔ نائل اپنا موبائل پکڑ کر چیک کرنے لگ پڑا، جہاں علیشا کے لاتعداد میسیجز تھے اور نائل بن پڑھے ہی جانتا تھا کہ ان میں کیا فرمائش تھی۔ وہ سب ڈیل کرنے لگا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور فاضیہ بالوں کو ٹاول میں لپیٹے باہر آئی۔ فاضیہ نائل کو یوں روبرو پا کر نروس سی ہو گئی، جو کہ نہایت دلچسپی اور پرشوق نگاہیں اس پر ٹکائے ہوئے تھا۔ فاضیہ کے گالوں پر ہلکا گلابی پن صاف دیکھا جا سکتا تھا، جو نائل کی نظروں کی تپش کی وجہ سے گالوں کو دہکا رہا تھا۔ نائل موبائل بیڈ پر رکھتا اس کے قریب آیا، جو کچھ سمٹ سی گئی۔ نائل نے اس کے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر دیا، جن کی بھینی بھینی خوشبو نائل کو مدہوش کرنے لگی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ ابھی رات کی مدہوشی سے میں نکلا نہیں تھا کہ تم پھر سے مدہوش کرنے لگی ہو، تمہاری قربت مجھے پاگل کر دے گی فاضیہ نائل۔ وہ پہلی دفعہ اتنے پیار سے اپنے لبوں سے اس کا نام لیتا، اس کا چہرہ اپنی طرف گھما گیا، جس کی دھڑکنوں میں ایک شور سا مچ گیا۔ شرم کرو۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ گھبرا اٹھی۔ تمہارے سامنے شرم کرنے کا کوئی فائدہ، الٹا نقصان ہی ہوگا لڑکی۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا۔ فاضیہ کی تو جان ہی جیسے وہاں آ رکھی تھی۔ وہ اسے باز رکھنے کو اپنا آپ چھڑوانے لگی، جس کے ہاتھ بھی مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ تمہیں کس نے کہا تھا یوں بھیگا بدن لے کر میرے پاس آؤ؟ قتل کا انتظام بھی کرتی ہو اور کہتی ہو کہ اگلا اب مرے بھی نہ۔ وہ اپنا احسار مضبوط کر گیا۔ فاضیہ گہرا سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جو کچھ رقم تھا وہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے تیار ہونے دو، رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمکساتے ہوئے اب کی بار منت بھرے لہجے میں بولی، جس سے نائل اس کے چہرے پر جھکتا ایک بھرپور شرارت کرتا پیچھے ہٹ گیا، جو شرم سے سرخ ہوتی اسے گھور بھی نہ سکی۔ لت چھیک چار 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 لت چھیک چار۔ ان دونوں کو کسی بھی اظہار یا اقرار کی ضرورت نہیں پڑی تھی، دونوں اس قدر قریب آ چکے تھے۔ یہاں سے واپس پلٹنا دونوں کے ہی اختیار سے باہر تھا، اس لیے فاضیہ بھی ایک نئے امتحان میں اترنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، اور وہ تھا رخسار بیگم کی بہو کی حیثیت سے اب اس گھر میں قدم جمانا اور اپنی ماما کو بھی منانا، جو یقیناً اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہوں گی، جو ہر روز اسے طلاق کے لیے اکسا رہی تھیں اور اس نئے رشتے کے لیے راضی کرنے میں لگ تھیں، جو ان کے خیال میں اپنی ساری دولت فاضیہ پر قربان کرنے پر تیار تھا۔ مجھے ماما سے اس بارے بات کرنی چاہیے۔ وہ اب ان کے روبرو بات کرنے کا سوچنے لگی، تبھی ردا بھابھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کل میرے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب جا رہے ہیں، کیا تم بھی چلو گی؟ ردا بھابھی کے پوچھنے پر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں کرے یا نہ۔ اب کچھ دنوں سے وہ فاضیہ جو ہر بات کا تڑق کر جواب دیتی تھی، اب سوچ کر بولنے لگی تھی۔ ہاں، رخسار بیگم اور راحیلہ بیگم سے تو ابھی بھی وہ سیدھے منہ بات نہیں کر سکی تھی، اور فاضیہ کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اب تک نائل نے اسے اپنی ماما کے ساتھ یا راحیلہ بیگم کے ساتھ بات کرنے سے نہ کرنے کا نہیں بولا تھا، بلکہ وہ اس کو مکمل پہلے کی طرح ہی آزاد رکھے ہوئے تھا، جس سے چاہے بات کرے، جیسے چاہے کرے۔ میں شاید نہ جا پاؤں، مجھے کل ماما کے پاس جانا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، وہ نرمی سے بولی، جس پر ردا بھابھی سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، پر شادی میں تم لازمی جاؤ گی، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ وہ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر وعدہ لینے لگے،
جس وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ تبھی نائل اور عامر حال میں داخل ہوئے جو ابھی یونی سے لوٹے تھے۔ سمرا میری پیاری بنا ایک سٹروم سے کافی۔ نائل صوفے پر بیٹھتا سمرا سے بولا جو سر ہلا کر اٹھ گئی۔ میرے لیے چائے؟ عامر کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ویسے نائل اب تمہیں اپنے کاموں کے لیے فاضیہ کو آواز دینی چاہیے۔ ردا بھابھی کے کہنے پر نائل نے فاضیہ کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نائل مسکرا دیا۔ کیوں آپ کو اپنی دیورانی یون فارغ بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ وہ شرارت سے بولا، جس پر ردا بھابھی نے اسے گھورا۔ بات کو گھماؤ مت، بیوی ہے تو شوہر کا ہر کام کرے، فی الحال یہ میرے ایک دو کہنے مان لیا کرے تو بڑی بات ہے، کاموں کے لیے عمر پڑی ہے۔ وہ فاضیہ کو خاص نگاہوں سے دیکھتا گویا ہوا۔ کون سے دو کہنے؟ ردا بھابھی نے سوالیہ نگاہ سے فاضیہ کو دیکھا جس نے کندھے اچکا کر لالمی کا اظہار کیا۔ وہ آپ کی دیورانی کو پتہ ہے، یہ وہی کر دیا کرے تو میرے پاس ان کا احسان ہے، اگرچہ محترمہ کو نیند پیاری نہ ہو تو۔ آخری الفاظ وہ منہ میں ہی بولا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی خفیف سی ہو کر گھورنے لگی جو چپکے سے آنکھ مار گیا۔ فاضیہ سٹپٹا کر چہرہ موڑ گئی۔ مما لوگ کدھر ہیں؟ عامر نے ردا بھابھی سے سوال کیا۔ وہ اور رخسار آنٹی گروسری کے لیے مارکیٹ گئی ہیں اور راہیلہ چچی اپنے کمرے میں ہیں۔ ان کے تفصیلی جواب پر وہ سر ہلا گیا۔ سمرا سے کافی لے کر کمرے میں دے جانا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ نائل فاضیہ سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ردا بھابھی نے کچھ معنی خیز نظروں سے فاضیہ کو دیکھا جو نروس ہوتی سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے نائل کا جادو چل گیا ہے میری دیورانی پر، وہ آنکھیں گھماتے معنی خیز لہجے میں بولے، جس پر فاضیہ عامر کی موجودگی میں کچھ جھینک سے گئی اور پھر سمرا سے کافی لے کر وہ جب کمرے میں آئی تو نائل پر بگڑنے لگی۔ تم کسی کے سامنے تو لحاظ کر لیا کرو۔ نائل اس کے آنکھیں دکھانے پر مسکرایا اور کافی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لحاظ کیا تھا تو ایسے بولا نہ، ورنہ تو میں تمہیں یہی کہنے والا تھا۔ فاضیہ کمرے میں آؤ۔ ہاں ضرور کہنا، ایسے پھر اپنی مما سے ساری رات بیٹھ کے درس لینا۔ فاضیہ طنز کہتی اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹا گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے معاملے میں مجھے مما سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بیوی ہو اور پورے دل سے جب بیوی مان لیا ہے تو گھر والوں سے چھپانے کا کون سا تک بنتا ہے، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بس کمرے کی حد تک ہی تم سے رشتہ بنا کر رکھوں گا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ فاضیہ سر نفی میں ہلاتی اس کے قریب آئی۔ اصل بات تھی کہ وہ خود ابھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ لگے، شاید رخسار بیگم سے دشمنی کی وجہ سے یا اپنی مما کے ناراض ہونے کے ڈر سے۔ مجھے ابھی وقت چاہیے تمہاری مما کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی مما کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کی بات نائل نے گہرا سانس لیا۔ میری مما کو معاف چاہے ساری عمر نہ کرو، مگر پلیز ایک دفعہ آغا جان سے ساری سچائی سن لو۔ ہر بات سچ نہ سہی مگر سارا جھوٹ بھی نہیں ہوگا، کچھ تو قصور تمہاری مما کا بھی رہا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، مگر فاضیہ کے چہرے پر ناگوار تاثرات دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ وہ نائل کے ساتھ پر آمادہ ہوئی تھی مگر ابھی بھی وہ وہی فاضیہ تھی۔ ویل چھوڑو ان باتوں کو، جو تمہیں بہتر لگے چلو تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کا موڈ فریش کرنے کے خیال سے کہنے لگا۔ مگر تمہاری مما؟ اس کی سوئی شاید ابھی بھی وہاں ہی اٹکی تھی۔ اف لڑکی، یہ تم میری مما سے ڈرنا کب سے شروع ہو گئی؟ تم وہی ہو نا جس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ میری نیند کیسے پوری ہو، آپ کا بیٹا تو ساری رات سونے نہیں دیتا۔ نائل نے پچھلی بات کا حوالہ دیا جس پر وہ خجل سی ہوتی مسکرا دی۔ اور اب جب میدان میں اترنے کا ٹائم آیا ہے تو تم ایسے بھاگ رہی ہو، اوپر سے رات کو جلدی سونا شروع کر دیا ہے۔ کب جلدی سوئی میں؟ تم سونے دیتے ہو جلدی؟ وہ تیز بولتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری رات نہ سویا کرو، نائل ایک جذب کے عالم میں کہتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا جو شرماتی ہوئی سر نفی میں ہلا گئی۔ تم بہت خراب ہو نائل ابراہیم، اس کے سینے پر سر ٹکاتی مدھم آواز میں کہہ اٹھی۔ مجھے خراب کرنے والی تم ہو فاضیہ؟ نائل اس کی پیشانی چومتا اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ صبح سب بڑے ردا کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے تو عامر، سمرا اور ہمرا نے باہر لنچ کرنے کا پروگرام بنا لیا، ساتھ ہادیہ اور ساتھ کو بھی تیار کر لیا۔ نائل یونی سے آف لے کر آیا تو ان کا پروگرام سن کر کچھ کہے بنا فاضیہ کی تلاش میں اپنے کمرے میں آیا۔ وہ نقص سے تیار شاید سمرا کے ساتھ جانے پر ریڈی تھی۔ کیا تم بھی ان کے ساتھ لنچ پر جا رہی ہو؟ نائل نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے مما کے پاس جانا ہے، تم راستے میں مجھے وہاں چھوڑ دینا۔ فاضیہ اپنا بیگ سنبھالتی اس کے قریب آئی جس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ آج جانا ضروری ہے؟ بجھے لہجے میں پوچھا۔ اس کا دل آج فاضیہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا تھا۔ ہاں، میں ان کو کال کر چکی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی۔ نائل کو جلا گئے، وہ فریش ہونے کے خیال سے واش روم چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آیا تو اسے اپنے انتظار میں ہی پایا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہا گیا، مگر جب فاضیہ کمرے سے پاؤں باہر نکالنے لگی کہ نائل اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ مت جاؤ، آج تمہارے ساتھ دن گزارنے کے لیے یونی سے آف لے کر آیا ہوں۔ وہ پیار سے رکھ جانے کی درخواست کرنے لگا، جو مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی پیار بھری الجھا نظر آئی۔ مگر نائل، اب مان بھی جاؤ، کیا بچے کی جان لوگی؟ وہ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر شوخی سے کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ 24 سال کا بچہ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اب جب تک میرا بچہ دنیا میں نہیں آتا تب تک میں ہی بچے کا رول پلے کروں گا۔ اس کا مسکراتا لہجہ فاضیہ کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھیر گیا۔ وہ پزل ہوتی اس سے دور ہوئی۔ اب تو میں بالکل نہیں رکنے والی، اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو۔ تم باتوں کی بات کر رہی ہو، میں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ نائل کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا اس کی چٹکی چڑھا گیا۔ نائل تم؟ فاضیہ اس کی بولتی آنکھوں کی زبان سمجھتی شرم سے سرخ ہوتی اسے گھور کر رہ گئی، جو لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا۔ صرف کچھ گھنٹے؟ نائل اس کے پاس آتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ بالکل نہیں، چلو مما کی طرف نہ صحیح، مگر ہم سمرا لوگوں کے ساتھ لنچ پر تو جا سکتے ہیں۔ وہ اس کی پرہدت گرفت سے بوکھلاتی راہ فرار کے طریقے ڈھونڈنے لگی، جس کو سمجھتا وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ میں عامر کو میسج کر دیتا ہوں کہ ہمیں کہیں اور جانا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد آپ کو جوائن کرے گئے، اوکے؟ نائل کہتا ہوا موبائل نکال کر عامر کو ٹیکسٹ کیا اور موبائل ٹیبل پر رکھتا اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کچھ اور۔ وہ مجھے سمرا سے ایک کام، بس اب چپ۔ نائل اس کے قریب آتا اس کی بولتی یوں بند کر گیا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک بھرپور دن گزارا تھا۔ بہت ساری باتیں اور نٹ کھٹ سی شرارتیں دونوں کو ہی بہت قریب لے آئی تھیں۔ ڈنر پر چلو گی؟ نائل نے اسے آفر کی، جسے فوراً قبول کرتی وہ اس کے ساتھ منال چلی آئی۔ اپنی پسند کا آرڈر کیجیے محترمہ۔ مینیو بک اس کی طرف بڑھاتا وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ تم میری پسند کا کھا لو گے؟ وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگی۔ تمہاری پسند کا تو پتہ نہیں، مگر میری پسند تو تم میں ہی کہیں گھل گئی ہے۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا ایک جذب کے عالم میں بولا، جس پر وہ فخریہ مسکرائی۔ سچ سچ بتاؤ، اس طرح کے ڈائیلاگ یونی میں کتنی لڑکیوں کو بولے ہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ نائل نے ایک گہرا سانس بھرا۔ علیشا کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس نے بھی آگے سے جلانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر وہ جلتی بھڑکتی مینیو بک اس کے بازو پر مار گئی، جس پر وہ قہقہ لگاتا پیچھے کو ہوا۔ فاضیہ نے دیکھا وہ شرارت سے ہنستا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ریسٹورنٹ میں موجود بہت ساری لڑکیوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، اور فاضیہ جلن کے احساس سے نائل کو گھورنے لگی۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، حالانکہ لبوں پر شرارتی مسکان مسلسل تھرک رہی تھی۔ باز آ جاؤ نائل ابراہیم، اتنی پیاری بیوی مفت میں اگر مل گئی ہے تو قدر کرو۔ مفت میں کہاں ملی ہو، بہت سارے محاذوں پر لڑ کر پایا ہے، اور ابھی بہت سارے کٹھن مراحل عبور کرنے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ بس میری مما کا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ جتنی بے فکری سے کہہ گئی اتنا ہی فکرمند بھی تھی۔ ویٹر کے کھانا لگانے کے بعد وہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ڈنر کرنے لگے، تبھی حال میں داخل ہوتی ہرا بیگم کی نظریں فاضیہ پر پڑے، جو کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اور اس لڑکے کے چہرے پر بھی چمکتی مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھی تمہاری مصروفیات، جس کی وجہ سے تم نے مجھے نہ آنے کا میسج کیا؟ ہرا بیگم کی سپاٹ آواز پر فاضیہ گڑبڑا کر اٹھی، مگر نائل کی نشست میں ذرا برابر فرق نہ پڑا۔ وہ مما مجھے کچھ شاپنگ، بس بہت ہو گیا فاضیہ، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تم کیسے میری بات کی نفی کر رہی ہو، اتنے پیارے کب سے یہ لگنے لگے تمہیں کہ تم ان کے ساتھ ڈنر کرنے لگی؟ کون یہ؟ اب کی بار ان کی نظریں نائل ابراہیم پر ٹکے، جس میں ان کو کسی اور چہرے کی جھلک نظر آئی۔ یہ نائل ہے، نائل ابراہیم، فاضیہ نے یوں تعارف کروایا جیسے کوئی چور اپنی چوری پکڑ جانے پر شرمندہ ہو کر تعارف کرواتا ہے۔ نائل گہرا سانس بھرتا اپنی نگاہیں دوسری طرف مرکوز کر گیا، ویسے بھی اسے ہرا بیگم پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ ہے نائل ابراہیم، تم نے تو کہا تھا کہ وہ تم سے چھوٹا ہے، تم نے اس کے ساتھ شادی کی؟ وہ غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا نائل کو دیکھتی حقیقتہ حیران ہوئی تھیں، جو کہیں سے بھی اسے فاضیہ سے کم عمر نہ لگا تھا، بلکہ اپنی گریسو پرسنالٹی کے ساتھ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ان کو اب سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اس کے اندر ابراہیم آفندی کی جھلک دیکھی تھی، جو کہ ان کی محبت تھا، جن کی وجہ سے وہ آج تک انتقام کے بھانور میں جلتی آ رہی تھی۔ مما آپ بیٹھیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ فاضیہ نے ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی دیکھی تو جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ گئی، جن کو انہوں نے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا رہ گیا ہے بتانے کو؟ یہی کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف کر چکی ہو۔
ان کے ساتھ گھوم رہی ہو جنہوں نے تمہاری ماں کو ذلیل کیا، جن کی وجہ سے ساری عمر تم باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہوئی، اور آج تم ان کو یوں نظر سے پاس بٹھائے اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھ بھی جائے اور تم یہاں لڑا رہی۔ وہ بھڑک کر بولتے کھا جانے والی نظروں سے نائل کو دیکھنے لگے، جس نے سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے جیسے مشکل سے برداشت کر رہا ہو، اور فاضیہ اس کے ہاتھوں کی سختی سے اندازہ لگا سکتی کہ اسے کس قدر ناگوار گزر رہا تھا۔ فاضیہ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ نائل ابراہیم سپاٹ انداز میں فاضیہ سے کہتا بل ٹیبل پر رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہرا بیگم نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا جو مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی جانب جا رہا۔ دیکھا تم نے؟ یہ کس طرح روب جھاڑ رہا ہے تم پر، کیا تم اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ فاضیہ، اس لڑکے کی اکڑ یوں ہی بے وجہ تو نہیں تھی۔ انہوں نے شکی نگاہ اس پر مرکوز کی جو اس وقت شاید بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آپ کو میں گھر آ کر سب بتا دوں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ فاضیہ کوئی فیصلہ کرتی ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتی اس طرف ہی بھاگی جہاں تھوڑی دیر پہلے نائل ابراہیم گیا تھا، جبکہ ہرا بیگم تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ان کو کوئی خطرے کی گھنٹی سنائی سے گئی تھی۔ تمہیں اپنی ماما سے کھل کر بات کر لینی چاہیے فاضیہ، میرے خیال میں اب بہت ساری باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ راستے میں نائل نے اسے کہا تھا جس پر فقط وہ خاموش رہتی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اور جب وہ دونوں ایک ساتھ حال میں داخل ہوئے تو اپنے کمرے سے نکلتے رخسار بیگم کو یہ منظر یہ ساتھ ایک آنکھ نہ بھا ہوا تو میرے بیٹے کو اس رشتے میں اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اب ڈنر پر بھی جانا شروع کر دیا ہے، اتنی گنجائش کیسے نکل آئی نائل؟ وہ سراپا سوال بنی سامنے تھی۔ نائل بے اختیار گہرا سانس بھر گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پیشی وہ بھگت کے آئے تھے، ان دوسری جب سے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کیا ہے؟ جواب فاضیہ کی طرف سے آیا تھا جو ہمیشہ کی طرح ان کو جلا کا خاکستر کر گیا۔ کیوں شوہر قبول کیا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کو، یہ بھی اسی گھر کا بیٹا ہے جس گھر سے تم دونوں ماں بیٹی نفرت کرتے ہو، صرف آپ کو یہ تکلیف دینے کے لیے میں آپ کو اسی درد سے ہمکنار کروانا چاہتی ہوں جو اتنے سالوں سے ہم ماں بیٹی کے دل میں تھا۔ وہ بھی جوابہ تلخ ہوئی، تمہاری ماں تو میرے شوہر کی محبت میں مبتلا تھی، تم میرے بیٹے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو کیا؟ تم چلو کمرے میں، ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نائل ان کی لڑائی کو طویل میں جاتا دیکھ کر فاضیہ سے کہتا ماں کی طرف آیا۔ نہیں نائل، مجھے آج اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے جو کب سے ہمارے سروں پر ناچ رہی ہے۔ ان کا لہجہ بھی زہر خند تھا۔ نائل بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر فاضیہ کو بازو سے پکڑتا وہاں سے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آ گیا، جبکہ رخسار بیگم نائل کی اس حرکت پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ پلیز فاضیہ، مجھے ماما سے بات کر لینے دو، اس کے بعد جو دل آئے کرنا۔ کیا بات کرو گے اب ان سے؟ یہی کہ فاضیہ کو معاف کر دے۔ مجھے تمہاری ماما کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ مجھے آپ دونوں عورتوں کی صلح سے غرض نہیں ہے، میری طرف سے ساری عمر ایسے لڑتے رہیں، مگر مجھے معاف رکھیں اس لڑائی سے۔ ماما سے بھی مجھے یہی بات کرنی ہے کہ مجھے فاضیہ کو چھوڑنے کا کبھی مت کہیے گا، اور تم سے بھی درخواست کروں گا کہ تم ماما سے بے شک لڑو، مگر ایک حد تک اپنے منہ سے جتنی چاہے گولہ باری کرو، مگر عزت کے جامع میں رہ کر، کیونکہ آپ دونوں عورتوں کو نہ تو میں سمجھا سکتا ہوں، نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور نہ ہی خود کو اس سب سے پرے رکھ سکتا ہوں، اس لیے میرے اعصاب سے اتنا مت کھیلیں۔ نائل اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا واش روم میں چلا گیا، اور فاضیہ پاؤں پٹک کر وہی بیڈ پر ٹک گئی۔ اس عورت سے جان چھڑوانی ہے، مجھے بہت نفرت ہے، مجھے تمہاری ماں سے نائل، وہ دل ہی دل میں بولتی ہرا بیگم کا سوچنے لگی، جن کو کل مل کر نائل کے لیے راضی کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اب کافی پلا دو گی؟ نائل باہر آیا تو اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، جس نے حسب معمول ایک عدد گھوڑی سے نوازا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم مجھ پر غصہ کر کے گئے تھے۔ معاف کیجیے ملکہ عالیہ، جسے آپ اپنی شان میں گستاخی سمجھ رہی ہیں، وہ اس لاچار انسان کی ایک عاجزانہ درخواست تھی۔ نائل یوں بولتا اسے قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ اب آئے ہو نا لائن پر؟ فاضیہ بے اختیار اس کے قریب آتی اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ تمہیں طریقہ آتا ہے مجھے لائن پر لانے کا؟ نائل اس کے انداز پر محفوظ ہوا۔ تمہارے خاندان کو تو ابھی تک میں لائن پر لا نہیں سکی، بس اب یہی ختم، یہ بات جاؤ کافی لے کر آؤ، کبھی تو مجھے بھی کوئی شوہرانہ حق دیا کرو۔ نائل اس کی بات کاٹتا ڈریسن کی طرف بڑھا۔ ابھی بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہے؟ ابھی بھی؟ فاضیہ نے آنکھیں دکھائیں جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فاضیہ شرم اور غصے سے سرخ ہوتی اس پر کشنوں کو بارش کرنے لگی، جو کھلکھلا کر ہنستا ہر کشن کیچ کرنے لگا۔ وہ کافی بنانے کچن میں آئی تو رخسار بیگم کو وہاں کھڑے دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی کافی میکر کی طرف آئی۔ ان اونچے ہتھ کنڈوں سے تم میرا بیٹا حاصل نہیں کر سکتی،
وہ جانتی تھیں کہ نائل رات کو کافی پی کر سونے کا عادی تھا، اس لیے وہ اس کے لیے کافی بنانے کچن میں آئے تھیں، مگر اسے بھی کافی کے لیے آتا دیکھ کر کہنے سے خود کو روک نہ پائیں، حاصل کر چکی ہوں آپ کسی بھول میں مت رہیں کہ آپ کا بیٹا ابھی صرف آپ کا ہے۔ فاضیہ فخریہ مسکرائی، میرا بیٹا تمہاری طرف دیکھے بھی نہ تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو۔ افسوس مجھے آپ کا دل توڑنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے دیکھنے کے لیے پل پل مر رہا ہے، بلکہ میرے قربت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اور شاید آپ کو تب یقین آئے گا جب میں اسے پوری طرح اپنی محبت میں گرفتار کر کے اس آفندی ہاؤس سے لے جاؤں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے؟ بلکہ نہیں، مجھے جتنی نفرت ہے آپ سے، آپ کے اس خاندان سے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، مگر مجھے آپ کے اکلوتے اور پیارے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ویسے ہی اس گھر سے لے کر جانا ہے جیسے آپ نے میرے باپ کو لے جا کر میری ماں سے دور کیا تھا۔ مجھے آپ کو اسی اذیت سے دو چار کرنا ہے جس سے میری ماں ہوئی تھی، اور بہت جلد۔ فاضیہ جلانا چاہ رہی تھی اور اس کا تیر صحیح نشانے پر ہی لگا تھا۔ رخسار بیگم جل کر راکھ ہو گئی تھیں، مگر فاضیہ کی نظریں جب لب بھینچے ہوئے نائل ابراہیم پر پڑی تھی تو اس کا چہرہ دھوا دھوا ہوا تھا۔ آؤ نائل، تم بھی تو سنو، تمہاری یہ نام نہاد بیوی آخر کہہ کیا رہی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کا مقصد صرف دولت کے ساتھ ساتھ مجھ سے بدلہ لینے کا تھا، جس کے لیے انہوں نے تمہیں استعمال کیا اور ابھی اور کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں اس گھر سے لے جانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ رخسار بیگم نائل کو متوجہ کرتے اپنی بھر اس نکالنے لگے، جبکہ فاضیہ سے تو سر ہی نہ اٹھایا گیا۔ وہ بن دیکھے ہی محسوس کر سکتی تھی کہ نائل ابراہیم سپاٹ چہرہ لیے سے مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہا مما، آپ فضول باتوں پر یقین کر کے خود کو پریشان نہ کریں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بیٹے پر یقین رکھیں، میں کبھی بھی آپ کو ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میں اب اس لڑکی کو ایک منٹ بھی اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی، اس کو اسی وقت یہاں سے دفع کرو۔ وہ کسی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، آپ مجھے اس گھر سے کبھی بھی نکال نہیں سکتی۔ فاضیہ اپنی شرمندگی ایک سائڈ پر رکھتی رخسار بیگم کو جواب دینے سے باز نہیں آئی۔ دھکے دے کر نکالوں گی میں تمہیں، اور آج ہی نائل، اگر میرے بیٹے ہو تو نکالو اسے اس گھر سے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رخسار بیگم کو جیسے اس کے چیلنج پر پیش آیا تھا، اس لیے زدی لہجے میں نائل سے بولے، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، نائل نے فاضیہ سے کہا۔ کمرے میں کیوں؟ اس گھر سے نکالو گئے اس فتنہ پرور لڑکی کو، جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ ماں نے بھی 25 سال پہلے اسی طرح میرا شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی، اور آج بیٹی میرا بیٹا چھین لینا چاہتی ہے، اور میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ان کا لب و لہجہ نہایت تلخ تھا۔ آپ کی اجازت مانگی کس نے ہے آپ کو؟ میں نے کہا فاضیہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کی بار بات کاٹتا نائل غصے میں بولا، تم مجھے جاؤ، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ فاضیہ اس کے وسیلے تاثرات کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر ابراہیم آفندی اور آغا جان کو کچن میں آتا دیکھ کر رکی تھی، جو ابھی باہر سے واک کر کے واپس آئے تھے، مگر شور کی آواز پر اس طرف آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم آفندی نے گرم ماحول دیکھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے رخسار بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ لڑکی اس گھر میں ایک منٹ برداشت نہیں ہے ابراہیم صاحب، اور اب کی بار نہ آپ اور نہ ہی چچا جان مجھے دلائل سے چپ کروا سکتے ہیں۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، مگر مجھے اپنا بیٹا اس لڑکی کے آس پاس گوارا نہیں ہے۔ وہ چٹک کر بولی۔ تن فاضیہ کو بہت بری لگے، بمشکل وہ خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی، اور وجہ نائل تھا، جو مٹھیاں سختی سے بھینچے جیسے بہت تحمل سے سب برداشت کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رخسار؟ یہ کوئی ٹائم ہے اس بحث کا؟ چلو سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے۔ آغا ہاشم نے جیسے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں چچا جان، مجھے ابھی اسی وقت فیصلہ چاہیے، یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا میں؟ وہ دو ٹوک بولے۔ رخسار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابراہیم آفندی برہمی سے کہہ اٹھے۔ آ رہی ہے مجھے، بلکہ بہت اچھے سے اس لڑکی کے پلان کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ نائل کو ہم سے چھین کر لے جانا چاہتی ہے، اس کا مقصد صرف نائل کو ہم سے دور کرنا ہے۔ فارغٹ سیک مما، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کہ جو مجھے میری ماں سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا تو میں چل دوں گا۔ آپ ایک بے بنیاد بات پر پریشان ہو رہی ہیں، اس پر نہ صحیح مجھ پر تو اعتبار کرے، پلیز اس طرح کی ٹینشن کریٹ مت کرے۔ نائل تحمل سے بولتا آخرکار منت بھرے لہجے میں ان کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ ناکام ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے نائل، تم جس قدر اس پر لٹو ہو رہے ہو پچھلے کچھ دنوں سے، جو تم اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہو، سب پتہ لگ رہا ہے۔ آخر اس نے تمہیں اپنے حسن میں الجھا ہی لیا، ویسے بھی ان ماں بیٹی کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ اپنے حسن سے مردوں کو لے جانے کا آخر سوائے حسن کے ان کے پاس ہے کیا؟ نہ کردار نہ تربیت، پتہ نہیں لندن میں بھی ماں نے اسے اسی کام اینف از مما بس کرے۔ وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا غصے میں آیا تھا۔
اس کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ کو یہ اس گھر میں گوارا نہیں، مگر میں اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے، بیوی ہے میری، اور میں اسے پوری رضامندی کے ساتھ بیوی مان چکا ہوں۔ اس لیے میرے اختیار میں یہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو اس گھر سے جاتا دیکھوں، مگر ایک چیز ہے اور وہ ہے کہ میں خود اس گھر سے ہی چلا جاؤں تاکہ آپ سب کو سکون آ جائے۔ آپ سب دن رات صرف اپنی اپنی انا کے لیے مجھے کتنا پریشان کرے اس کا اندازہ نہیں، میں کس قدر بے بسی سے یہ روز روز کی اذیت برداشت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بس اگر پتہ ہے تو وہ نفرت جو کھلے عام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچے بنا کہ میں اس نام نہاد نفرت کی وجہ سے کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اینی ویز بہت شکریہ آپ سب کا اس طرح میری زندگی میں آگ لگانے کے لیے کہ دل کرتا ہے کہیں جا کر سر دے ماروں تاکہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ نائل نے زخمی لہجے میں سب کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا اور آخری کاٹ دار نظر اس نے لب کاٹتی فاضیہ پر ڈالی تھی جو کہ سن کھڑی تھی۔ وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔ ابراہیم آفندی اس کے پیچھے لپکے آغا ہاشم نے بھی ایک ملامتی نگاہ رخسار بیگم پر ڈال کر چلے گئے جو نائل کی آخری بات پر دہل کر رہ گئی تھیں اور اس کے اس طرح جانے پر پریشان ہو گئی تھی، جبکہ فاضیہ دھندلائی آنکھوں سمیت اپنے کمرے کی طرف بھاگ لی۔ نائل کیا ہو گیا ہے بچے، تم تو اس طرح کبھی بھی جذباتی فیصلے نہیں کرتے تھے۔ آغا ہاشم اور ابراہیم آفندی نے اسے گاڑی کے پاس ہی روک لیا جو ان کی بات پر سختی سے لب بھینچ گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں یہ فیصلہ تمہارے سر تھوپنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے اس فیصلے پر اعتراض کل تھا مگر آج نہیں ہے، میں اسے قبول کر چکا ہوں، مگر مما اسے کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں بہت دیر سے برداشت کر رہا تھا کیونکہ یہ تلخی صرف زبانوں کی حد تک تھی، مگر اب وہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں تو کیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی نہ کروں؟ وہ باپ کی طرف دیکھتا شکوا کر گیا جنہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے شیر بیٹے ہو تم، اور میں جانتا ہوں کہ تم نہ تو اپنی ماں کو ناراض کر سکتے ہو اور فاضیہ کی حق تلفی، تم پریشان مت ہو، میں تمہاری مما سے بات کرتا ہوں، ان کو کوئی آسان راہ نکالنے کی درخواست کرتا ہوں جس سے نہ تمہیں مسئلہ ہو اور نہ ان کو۔ اب رخسار بیٹی کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، یہ روز کی محض آرائی اب ختم ہو جانی چاہیے، تم پریشان نہ ہو اور نہ اس طرح کے ری ایکشن دے کر ہمیں پریشان کرو۔ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لے گئے یا پھر فاضیہ کو تمہارے اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیں جو آلریڈی تم اس کے نام کر چکے ہو۔ آغا ہاشم کے حل پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، وہ اس طرح کر کے اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر فی الحال وہ خاموش رہا۔ فاضیہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی گہرے اضطراب میں مبتلا تھی۔ وہ نائل کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا دیکھ کر جھنجھلا کر رہ گئی۔ اب کہاں چلے گئے ہو نائل، میری بات تو سن لو۔ فاضیہ پریشان ہوتی خود کو کوسنے لگی جس نے بنا سوچے سمجھے رخسار بیگم کو وہ سب کہہ دیا تھا اور نائل شاید وہ سب سن کر اس سے خفا ہو گیا تھا۔ تبھی نائل کمرے میں داخل ہوا جسے دیکھتی فاضیہ نے تشکر بھرا سانس لیا، جو بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل پکڑ کر اس کے ساتھ لگ گیا۔ وجہ فاضیہ کو مکمل اگنور کرنا تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا اور فاضیہ کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ نائل، وہ اسے پکارتی اس کے قریب آئی جو بنا کوئی ردعمل دیے موبائل میں گم تھا۔ نائل پلیز بات سنو میری، مجھے تم پریشان کر رہے ہو۔ وہ قریب آ کر ٹکی، کوئی بات رہ گئی ہے سننے کو تو کہہ دو، وہ بھی وہ سپاٹ لہجے میں کہہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو نا، میں بنا سوچے سمجھے سب بولتی چلی گئی صرف تمہاری مما کو جلانے کی خاطر۔ فاضیہ سچائی بیان کرنے لگی مگر نائل اٹھ کھڑا ہوا جیسے سننا نہ چاہ رہا ہو۔ فاضیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نائل ایسے نہ کرو، مجھ سے خفا مت ہو ورنہ میں رو دوں گی، وہ روحان سے لہجے میں بولتی اس کے ساتھ لگ گئی۔ نائل نے ایک گہرا سانس لیا۔ رونے سے پہلے یہ بات کنفرم کرو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں تو تمہارے خاندان سے نفرت کے باوجود، اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود تم سے تعلق قائم کیا ہے۔ میں نے وہ سب صرف تمہاری مما کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا ہے۔ تم یوں خفا مت ہو، میری جان جا رہی ہے، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتی نائل کو پرسکون کر گئی، اس کے گرد اپنی بانوں کا احسار کھینچتا وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ مجھے بس یہی سننا تھا، ورنہ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں نائل سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس بات پر آیا کہ مما کو اس طرح غلط بیانی سے غصہ دلانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ پہلے ہی بہت خفا ہے اور بدظن کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ میں اب سب کچھ سیٹل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور مدد بھی بس اتنی کہ پلیز جتنا ہو سکے ان سے الجھنے سے پرہیز کرو۔ نائل کی بات پر وہ متفق تو نہیں ہوئی تھی مگر چپ ضرور ہو گئی تھی کیونکہ اسے نائل سے زیادہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ڈر گئی تھی، اس کے سینے سے لگی، وہ اپنے خوف کا اظہار کر گئی جو تھوڑی دیر پہلے رخسار بیگم کی ڈیمانڈ اور اوپر سے نائل کی ناراضگی کی وجہ سے عود کر آیا تھا۔
اپنے دل سے سارے ڈر نکال دو، کیونکہ نائل نہ تو فاضیہ کو خود سے دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی بات بھی کرے۔ میں کبھی تمہیں اس چیز پر خوفزدہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تمہیں کوئی اس گھر سے، میری زندگی سے نکال سکتا ہے؟ اپنا حصار مضبوط کرتا وہ اس کے دل کے سارے ڈر نکال لے گیا۔ فاضیہ کے اندر تک سکون کی لہر اتری۔ تم اب مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا کرو گے؟ اپنا ہاتھ آگے کو پھیلاتی وہ جیسے وعدہ لینا چاہ رہی تھی۔ نائل اس کی چالاکی پر وہ ہنس پڑا۔ خیر، ناراض ہونے کا مجھے پورا حق ہے اور منانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ نائل نے اس کے گال کو پیار سے چھوا۔ تو صاحب بہادر اب مان گئے ہیں نہ، اس لیے گڈ نائٹ۔ فاضیہ شرارت سے بولتی اس کی گرفت سے نکلی اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ نائل پہلے تو سمجھ نہ سکا اور جب سمجھ آئی تو پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں بس اتنے پر ہی راضی ہو گیا ہوں؟ نائل نے کہتے ہوئے ایک بھرپور شرارت کی تھی، جس پر وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ وہ نائل کے ساتھ ہی تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی، جہاں رخسار بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نائل جانتا تھا ان کی ناراضگی، اس لیے فقط خاموشی سے ناشتہ کیا اور فاضیہ کو اشارہ کرتا سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل پڑا۔ دیکھا آپ نے نائل کو کیسے نظر انداز کر کے گیا ہے؟ رخسار بیگم برہمی سے ابراہیم آفندی سے گویا ہوئی۔ فاضیہ کا یوں نائل کے ساتھ جانا ان کا خون جلا گیا۔ جس طرح تم صبح سے اس سے منہ پھیر رہی ہو وہ پھر چپ ہی کرے گا نہ۔ دوسرا، تمہیں معلوم ہے کہ نائل صبح صبح کی بحث پسند نہیں کرتا، اس لیے یونی سے آ کر تمہیں راضی کر لے گا۔ ابراہیم آفندی نے ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نائل نے فاضیہ کو ہرا بیگم کے گھر چھوڑا اور 2 گھنٹے بعد پک کرنے کا کہا کر وہاں سے چلا گیا۔ مما تو اس وقت اٹھی بھی نہیں ہوں گی۔ چوکیدار اسے دیکھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ فاضیہ سیدھا ہرا بیگم کے کمرے میں آئی، جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ 9 بجے کون آ گیا؟ وہ حیرت میں مبتلا ان کے دروازے کے قریب آئی، جہاں سے آتی آواز اسے وہاں رکنے پر مجبور کر گئی۔ تمہیں اب تیسری شادی کے لیے سوچنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوئی تمہیں دیکھ کر ابھی بھی اس ابراہیم کی محبت میں پاگل پھر رہی ہو۔ بلاشبہ یہ آواز فروا انٹی کی تھی، جو کہ ہرا بیگم کی فرسٹ کزن تھی اور فاضیہ ان کے پاس ہی 7 سال گزار کر آئی تھی۔ ابراہیم مل جائے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہرا بیگم کے مسکرا کر بولنے پر فاضیہ، جو فروا کی بات پر پہلے ہی ساکت تھی، اپنی ماں کی زبان سے سنتی ٹھٹک گئی۔ اس کے دماغ میں رخسار بیگم کی ساری باتیں گونجنے لگے جو انہوں نے ہرا بیگم کے بارے میں کی تھی۔ ابراہیم تب تمہیں اتنی کوششوں سے نہیں مل سکا تھا تو اب کیسے مل سکتا ہے؟ تب بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ چھوڑ دو اس کا پیچھا، ندیم بھی اچھا خاصا تھا، دوسرا پیار بھی تم سے اتنا کرتا تھا، مگر تم پاگل بس ابراہیم کو پانے کے لیے سب کرتی رہی۔ فروا کے انکشاف پر فاضیہ دم سادھے وہی کھڑی رہی، اس کے دل و دماغ جیسے سن ہو رہے تھے۔ محبت ہو گئی تھی مجھے ابراہیم آفندی سے، تو کیا کرتی پھر؟ اگر وہ ڈائن ہمارے درمیان نہ آتی تو اس وقت میں مسز ابراہیم ہوتی۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہونے والی تھی۔ اگر اس رات راحیلہ کمرے میں نہ آتی جہاں میں نے اتنے پلان سے ندیم اور رخسار کو ایک ساتھ بند کیا تھا، مگر راحیلہ نامی اس چڑی نے آ کر میرا سارا بنایا کھیل خراب کر دیا اور ابراہیم رخسار کو طلاق نہ دے سکا۔ ہرا بیگم اپنے ماضی کو تازہ کرتے جیسے زہرخند ہوئی۔ دوسری طرف فاضیہ اپنی ماں کا اتنا گھناؤنا روپ دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھتی وہی بیٹھتی چلی گئی۔ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ ہرا ابراہیم کو اپنی بیوی پر بہت اعتبار تھا۔ خیر، میں نے تو تب بھی سمجھایا تھا کہ نہ کرو یہ سب، اور تب بھی سمجھایا جب تم اس آصف غوری سے شادی کر رہی تھی، صرف ندیم آفندی کو جلانے کے لیے، اور پھر وہی ہوا شادی کے کچھ سال بعد ہی طلاق لینی پڑی اس کی شراب نوشی کی وجہ سے۔ اب بھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا آدمی دیکھو اور شادی کر کے آرام کرو۔ یہ اس عمر میں کبھی کسی مرد کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا بند کرو۔ فروا بیگم شاید ان کو سچ میں سمجھانے پر تلی ہوئی تھی، اس لیے سب کہتی اس بات سے انجان تھی کہ باہر بیٹھی فاضیہ غم غصہ اور شرمندگی کی کس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا، ورنہ جو پردہ آج اس کی نظروں سے ہٹا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ اونچی اونچی روئے جسم پر فخر کے ساتھ وہ اتنے ماہ نائل اور اس کے خاندان کے ساتھ لڑتی آ رہی تھی۔ آخر میں وہی ماں اس کی شرمندگی کا باعث بنے گی، اس نے سوچا نہ تھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے فاضیہ کی طلاق دلوا کر وقار کے ساتھ شادی کروانی ہے۔ تمہیں پتہ اس کے بدلے وہ آدھی جائیداد ہمارے نام کرنے کو تیار ہے، اور سب سے اچھی بات کہ اپنا دبئی والا اپارٹمنٹ اور ہوٹل بھی۔ ہرا بیگم خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ فروا نے تعصب سے دیکھا تھا۔ ان کا لالچ اسے شروع سے ہی پسند نہ تھا۔ تم کیوں فاضیہ کا بسا بسایا گھر اجاڑنے پر تلی ہو؟ کیونکہ مجھے زہر لگتے ہیں وہ سب، وہ رخسار اور اس کی بہن، اور میں بھی آپ کو زہر لگتی ہوں؟ نہ،
فاضیہ سے اور برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتی بھیگے لہجے میں پوچھتی، ہرا بیگم کا سانس خشک کر گئی۔ وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگے کیونکہ فاضیہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سب سن چکی ہے۔ فاضیہ میری جان میں خاموش۔ فاضیہ حلق کے بل چیخی، مت لیں میرا نام، آپ مت پکاریں مجھے اپنے مکر و فریب زدہ زبان سے۔ میں سمجھتی رہی کہ میری ماں دنیا کی مظلوم ترین ہستی، جس کا گھر کسی عورت نے اجاڑ کر رکھ دیا، جس نے اتنے سال بغیر باپ کے مجھے ہر سہولت دی اور خود معاشرے کے رحم و کرم پر رہے، مگر نہیں، سب جھوٹ تھا، سب ایک فریب، ایک جال تھا، صرف مجھے الجھانے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ فاضیہ کے لہجے میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیاں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہرا بیگم ایک پل کو شرمندہ ہوئی، مگر دوسرے پل جیسے کسی ڈر سے آزاد ہوئی۔ کیا دھوکہ دیا ہے؟ میں نے تمہیں، تمہارا ہی شوق تھا اپنے خاندان میں جا کر شادی کرنے کا، میں نے نہیں کہا تھا، میں تو بنا شادی کے ہی ان سے تمہارا حق لینا چاہتی تھی، مگر تمہیں ان سے بدلہ لینا تھا۔ وہ الٹا اس پر بھڑک اٹھے۔ فاضیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے تعصب سے دیکھا، مجھے آپ کی باتوں سے جتنی ٹھیس پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی، مگر افسوس کہ آپ کو پھر بھی شرم نہیں آ رہی کہ آپ اپنی ہی بیٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آپ صرف جائیداد کے لیے مجھے وہاں بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے آپ کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ کی اذیت کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں میں جن کو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ فاضیہ بیٹے بیٹھو، آپ یہاں آرام سے بات کرتے ہیں۔ فروا آنٹی نے جیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنا تو دور، ایک منٹ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، آپ کی بدولت مجھے اصلیت پتہ چلی اور یہ پتہ لگا کہ جسے ماں سمجھ کر سب کچھ کر رہی تھی، وہ ماں ہی نہیں، میری ماں تو آج سے 25 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ فاضیہ تلخی سے کہتی، ایک نفرت سے بھرپور نگاہ ہرا بیگم پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور ہرا بیگم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاضیہ روتی ہوئی وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر نائل کو کال کرنے یا ٹیکسی لینے کے بجائے وہ پیدل ہی چلے جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ جیسے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس قدر دلبراشتہ اور ماں کے اس روپ کو دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی کہ پاؤں ایک جگہ رکھتی تھی تو جاتا دوسری طرف تھا۔ آج آپ نے میرا مان، میرا غرور اور میری ذات کا وقار سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ میں اتنے سالوں سے اپنے باپ سے نفرت کرتی آئی، ان کے خاندان سے، اپنے باپ کی وفات پر بھی ان کا چہرہ دیکھنے سے انکار کیا، اتنے ماہ سے نائل کے ساتھ، اسکی ماما کے ساتھ لڑتی جھگڑتی، مگر آخر میں نکلا کہ میری ماں ہی اس خاندان میں آگ لگانے والوں میں سے تھی، کسی کا گھر اجاڑنے والی، ان کی خوشیوں کو نگلنے والی۔ اب میں کیسے سب برداشت کروں گی؟ نائل کا سامنا کیسے کروں گی جس کی ماں کو میں نے ہر طرح کی زبان کے ساتھ جواب دیا کیسے؟ فاضیہ سوچے جا رہی تھی اور اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے فاضیہ کو اس کی ماما کے گھر سے پک کرنا ہے، نائل عامر کو کہتا خود موبائل نکالے فاضیہ کا نمبر ملانے لگا، جہاں بیل تو جا رہی تھی مگر وہ فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ ٹائم تو ہو گیا ہے۔ نائل ٹائم دیکھتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ ہرا بیگم کے گھر کی طرف کیا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر بھی وہ کال کرتا رہا، مگر فاضیہ کال پک نہیں کر رہی تھی، اور یہ بات اب نائل کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اگر ابھی نہیں جانا تو کم از کم بتا تو دو۔ نائل اسے میسج بھی کر رہا تھا، کال بھی، مگر جواب نہ دار۔ تمہاری فاضیہ بی بی اندر ہے، ان کو بلا دو ذرا۔ نائل گاڑی سے نکل کر چوکیدار سے مخاطب ہوا، فاضیہ بی بی تو بہت دیر پہلے کی چلی گئی ہیں۔ چوکیدار کی اطلاع پر نائل چونکا، کس کے ساتھ؟ نائل کو لگا شاید اپنی ماما کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، مگر جو بات کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، اس کے بعد اکیلی ہی نکلی ہیں یہاں سے اور پیدل ہی چلی گئی ہے۔ اس کے بتانے پر اب کی بار نائل حقیقتہ پریشان ہوا تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا اسی طرف گاڑی ریورس کر گیا جس طرف چوکیدار نے نشاندہی کی تھی۔ پیدل کیوں گئی؟ مجھے کال کیوں نہیں کی؟ میری کال پک بھی نہیں کی؟ کہاں ہو فاضیہ؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں ایک ساتھ ابھرے جو اس کی پریشانی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ تفکر میں مبتلا ادھر ادھر دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اطراف میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا کہ سڑک کے دائیں طرف پڑے بینچ پر اسے فاضیہ کا گمان ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر فورا اس طرف بڑھا جو نڈھال بیٹھی تھی۔ فاضیہ میری جان، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پریشان ہوتا اس کے قریب بیٹھا جو اسے سامنے پا کر پھر سے بکھرنے لگی۔ نائل اسے اپنے ساتھ لگا گیا، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، ایسے رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اس کے بال سہلاتا پوچھنے لگا، مگر وہ ہچکیاں لیتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ میرا دل پھٹا جا رہا ہے نائل، میرا دل۔ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اس کا اعتماد، اپنی ماں پر بھروسہ، اپنی ذات پر فخر اور غرور اور ایک ماں کا مان، سب ایک جھونکے میں ہی ٹوٹ کر چکنا چور ہوئے تھے، جس کی کرچیاں اس کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ نائل اس کے لفظوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ہرا بیگم سے کس وجہ سے ملنے آئی تھی۔ گھر چلو، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔
پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں محسوس کرتا، وہ فاضیہ کو اٹھانے لگا مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ وہ بے قراری سے پکارنے لگا مگر وہ بے صد اس کے بازو میں پڑی ہوش سے بیگانہ تھی۔ نائل جلدی سے اسے گاڑی میں بیٹھاتا گاڑی فل اسپیڈ سے چلانے لگا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھا۔ نائل کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا مسلسل دعا میں مصروف تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی دلی کیفیت کا بخوبی اظہار کر رہی تھیں کہ وہ غم کے کس دور سے گزر رہا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی مگر ابراہیم آفندی کی کال پر وہ ان کو اپنی ہسپتال میں موجودگی اور فاضیہ کے بارے میں بتا گیا جو اگلے آدھے گھنٹے میں اس کے پاس تھے۔ ساتھ آغا ہاشم، عامر، راحیلہ بیگم اور ردا بھابھی تھے۔ کیا ہوا فاضیہ کو؟ آغا ہاشم کے سوال پر نائل، جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اعصابی جنگ لڑ رہا تھا فاضیہ کی کنڈیشن کو لے کر، وہ غم و شدت سے جیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھا مگر اب اپنوں کو دیکھ کر وہ جیسے ڈھے گیا۔ آغا جان، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت پریشان تھی۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ آغا ہاشم کے گلے سے لگتا وہ اپنی کیفیت بیان کرتا سب کا دل مٹھی میں لے گیا۔ آغا ہاشم نے اس کے مضبوط وجود کو اپنے بازوؤں میں لے کر جیسے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ابراہیم آفندی، جنہوں نے ہمیشہ ہر میدان میں اپنا بیٹے کو باہم اور مضبوط پایا، مگر اب فاضیہ کو لے کر اس کے کمزور لہجے پر وہ آگے بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ میرے شیر، حوصلہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، تم ایسے دل مت چھوڑو۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ راحیلہ بیگم نے نائل سے پوچھا جو آغا ہاشم سے الگ ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آنی، اگر اسے 3 گھنٹوں تک ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں۔ نائل نے کہتے ہوئے اپنے لب اتنی سختی سے کاٹے تھے کہ ان میں خون کی بوند نکل آئی۔ اس کی آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ سے دعا کرو، بس وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، راحیلہ بیگم نے کہا اور تسبیح لے بیٹھ گئی۔ ردا بھابھی بھی دعاؤں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ابراہیم آفندی اپنے دوست ڈاکٹر فیض سے ملنے چلے گئے تاکہ وہ اپنی موجودگی میں اچھے سے فاضیہ کا خیال رکھ سکے۔ ہوا کیا تھا؟ وہ کس طرح اس حالت کو پہنچ گئی؟ آغا ہاشم کے سوال پر وہ لب بھینچ گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اپنی ماما سے ملنے گئی تھی یہ بتانے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نائل نے کہتے ہوئے گہری سانس بھری جیسے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہ رہا ہو، مگر دکھ اور ٹینشن تھی کہ کم ہونے کو نام نہیں لے رہی تھی۔ جسم سے جان کا نکلنا کیا ہوتا ہے؟ نائل کو اب پتہ چل رہا تھا۔ وہ ICU کے دروازے سے اندر بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ فاضیہ کو دیکھتا اپنے دل پر تکلیف محسوس کرنے لگا۔ پلیز فاضیہ، مجھے پریشان مت کرو پلیز، تم نہیں جانتی کہ تمہیں یوں دیکھنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں، میری جان نکل رہی ہے، پلیز لوٹ آؤ میری زندگی میں واپس، ویسے ہی لڑتی جھگڑتی اکڑ دکھاتی پلیز۔ وہ اپنا سر دروازے پر ٹکاتا گہرے اضطراب میں مبتلا تھا۔ عامر اس کی کنڈیشن کو سمجھتا اس کے قریب آتا اس کا شانہ تھپتھانے لگا۔ مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح جوب لے کر ہسپتال بیٹھا ہے جیسے کوئی سگی بیوی ہو، ارے اسے تو طلاق دے کر دفاع کرے ہماری بلا سے، جہاں مرضی جائے۔ رخسار بیگم منزا کے ساتھ فون پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کو یون سب کا ہسپتال جانا اور فاضیہ کے لیے اس قدر پریشان ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے نائل کی جو حالت بتائی جا رہی تھی وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ نائل اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا۔ پر بھابھی آغا جان بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اسما بیٹی کی نئی چال ہے، ضرور نائل کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے مجھے اس مکار لڑکی کا فراڈ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ رخسار بیگم نے کہتے ہوئے 2-4 الوداعیہ باتیں کیں اور ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل پڑے۔ وہ آج فاضیہ کا ڈرامہ فلاپ کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تب کوریڈور میں اسے آغا ہاشم، ابراہیم آفندی، سلیم آفندی، راحیلہ بیگم، ردا اور عامر بیٹھے دکھائی دیے، جبکہ نائل دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے اس نے آپ لوگوں کو سر پر اٹھا رکھا تھا، ارے 3 گھنٹوں سے آپ لوگوں نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اپنی چہیتی کے لیے۔ ان کی نفرت سے ڈوبی آواز پر جہاں باقی سب نے تعصب سے دیکھا وہیں نائل نے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب کہا تھا کہ اگر آنا ہے تو بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے آنا ورنہ نہیں، ابراہیم آفندی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا حوصلہ دون بیٹے کو جو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جوگ لیے بیٹھ گیا ہے؟ میں بتا رہی ہوں یہ سب ڈرامہ ہے، اس کا صرف ابراہیم رخسار کو گھر چھوڑ آؤ۔ آغا ہاشم نے ناگواری سے ابراہیم آفندی کو کہا۔ چچا جان، آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے، وہ چالاک لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کے لیے چال کھیل رہی ہے۔ اس طرح کی مکار لڑکیوں کے نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتے، یہ تو دوسروں کو ذہنی ٹارچر کرنے کے طریقے سیکھ کر آتی ہیں۔ بہت ہو گیا، اب جاؤ تم رخسار۔ نائل کے بدلتے تاثرات ابراہیم آفندی کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے رخسار بیگم کو جانے کا اشارہ کیا مگر وہ ان کو نظر انداز کرتے نائل کے سامنے آ کھڑی ہوئی جو لب بھینچے ہوئے تھا۔
تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں پاگل ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی؟ تم یہ جوگ لے کر بیٹھے ہو، اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں وہ قبول ہے؟ تم اسے بیوی مان چکے ہو، اس کی نفرت، بدزبانی، مکاری، میری بے عزتی، سب کچھ بھول کر اسے اپنانا چاہ رہے ہو۔ بتاؤ کس طرح تم اسے یہ مقام دے سکتے ہو، کس طرح؟ وہ دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ آغا ہاشم نے جیسے ٹوکا تھا مگر وہ انسنی کر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے، میرے بیٹے کو الو بنانے کے لیے جو بن بھی رہا ہے۔ ماما پلیز، میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں ہے، آپ گھر جائیں۔ نائل نے بہت تحمل سے ان کی باتوں کو حلق سے اتارا تھا۔ مجھے بھی بحث نہیں کرنی تمہارے ساتھ نائل، بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہ لڑکی کسی صورت اس گھر میں تمہاری زندگی میں گوارا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں وہ بیوی ہے میری ماما، میں اسے ساری زندگی کے لیے بیوی مان چکا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ کی کیا اپنے باپ کی بھی نہیں مان سکتا۔ نائل کا لہجہ اگرچہ مدھم تھا مگر مضبوط اور سرد تھا۔ رخسار بیگم جیسے آپے سے باہر ہونے لگے۔ دیکھا آپ نے چچا جان ابراہیم، آپ نے بھی سن لیا، یہ اس ناگن کی مکار بیٹی کو اپنی بیوی مان چکا ہے، یہ اس بدکردار ماں کی بدکردار بیٹی کو ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتا ہے جس نے ہمارے خاندان پر کالک ملی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہی ہوگا، وہ لڑکی اس گھر میں آئی اسی مقصد سے تھی، اور اب یہ جو ناٹک کر کے اندر لیٹی ہے تو وہ بھی آپ سب کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک چال ہے۔ ماں بیٹی کی ارے میں آپا چلے گھر۔ ابراہیم آفندی کے اشارے پر راہیلہ بیگم ان کے پاس آئے۔ یہ ہسپتال ہے رخسار، باقی باتیں گھر آ کر دا کرو، بچی ٹھیک ہو جائے۔ سلیم آفندی پہلی بار بولے تھے۔ بھائی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کو اس لڑکی کے فراڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں تو دا کروں گی کہ اس کا سچ میں ہی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے اور جان چھوڑ دے ہم سب کی۔ مما پلیز چپ ہو جائے۔ نائل کو ان کے بولنے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں میں، مجھے جتنا دکھ اس کی ماں نے اور اب یہ دے رہی ہے کیسے برداشت کروں میں، یہ تو مر ہی جائے تو۔ مما اب کی بار نائل بولا نہیں دھاڑا تھا، سخت لہجہ، ضبط سے سرخ آنکھیں، سختی سے بھینچے ہوئے لب۔ رخسار بیگم اس کے خشمگے انداز پر ایک پل کو فریز ہوئی۔ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میری سانسیں اب اس کے ساتھ جڑی ہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ نائل کے شدید ردعمل پر وہ ساکت ہوئی۔ آپ کو فاضیہ سے نفرت ہے سر، آنکھوں پر آپ کو وہ اپنے گھر قبول نہیں، یہ بھی منظور، مگر آپ اسے میری زندگی سے نکالنے کی بات کرے گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ نائل برف لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا رخسار کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ لینا، یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بڑا دل کر اس پر احسان چڑھا کر اسے اپنے قریب کرتی ہو، یا اپنی انا اور نفرت میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے خود سے۔ ابراہیم آفندی سپاٹ انداز میں ان کو کچھ باور کرواتے نائل کے پیچھے چل دیے۔ استس فاضیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس خبر نے سب کو جہاں خوشی سے نوازا تھا اور پرسکون کیا تھا، وہی نائل خوشی سے لبریز ہوتا رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی ٹینشن اور پریشانی نے جہاں اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی، اس روح افزا خبر نے جیسے اس کے پورے وجود میں ایک جینے کی ترنگ سی ڈال دی۔ وہ مسکراتا ہوا پرائیوٹ روم میں آیا جہاں فاضیہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ سب فاضیہ کے ارد گرد جمع تھے اور اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ نائل جان بوجھ کر سب سے پہلے اسے ملنے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے دل اور جذبات کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، تو یقیناً فاضیہ کو سامنے پا کر بے اختیار ہونے تھے۔ آ جاؤ نائل۔ آغا ہاشم کے بلانے پر فاضیہ نے دیکھا جو 3-4 گھنٹوں میں ہی بیمار لگنے لگا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شکن زدہ شرٹ، فاضیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئی۔ وہ خود کو اس کی محبت کے سامنے بہت چھوٹا تصور کرنے لگی۔ سب دونوں کو ٹائم دینے کے خیال سے باہر چلے گئے تو نائل اس کے پاس آ کر ٹک گیا۔ کیسی ہو؟ نائل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ فاضیہ نے آسودگی سے مسکرا کر دیکھا جس کی آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں نے بہت پریشان کیا تمہیں؟ وہ اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی کہنے لگی۔ نائل نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے جان نکال دی تھی۔ فاضیہ پلیز اب کبھی مجھے اس طرح کی اذیت میں مبتلا مت کرنا، مجھ سے سب برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی جو خود بھی اس کا سہارا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا سوچوں تو موت نظر آتی ہے۔ پلیز فاضیہ، میرے لیے اب کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ اپنے پر حاوی نہ ہونے دینا پلیز۔ ایک پیار بھری منت اور التجا تھی۔ اس التجا کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے فاضیہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر پل باندھتی سر ہلا گئی۔
پوچھو گئے نہیں کیا ہوا تھا؟ فاضیہ کے کہنے پر نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ابھی بھی ایک درد ہلکورے لے رہا تھا۔ جانتا ہوں سب، تمہارا موبائل میرے پاس ہے، تمہاری مما کی کال آئی تھی، بہت کچھ بولتی چلی گئی، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا جیسے کچھ تلاشنا چاہ رہی ہو۔ نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی تمہاری مما نے کیا کیا؟ تم جس وجہ سے مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی، میری مما نے تم سے نفرت کی، اب تمہاری مما کا سچ ان سب باتوں کو ایک طرف ڈال کر آگ لگا دو۔ مجھے اب کوئی بات نہیں دہرانی ہے، کسی قسم کی معافی یا صفائی کی طلب نہیں، کہاں سچا کہاں جھوٹا، یہ سب بھی جاننے کی خواہش نہیں رہی۔ تمہیں بھی اب اس بات پر دکھی ہونے یا شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم اب بھی وہی فاضیہ بن کر مجھ سے بات کرو گی جو اکڑ دکھاتی ہوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، جو نائل آفندی پر حکومت کرنا جانتی ہے، جو مجھے پیار سے جیت چکی ہے۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اب کسی سے، کیا مجھ سے بھی، اس چیز کا ذکر نہ کرو گی۔ نائل نے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ فاضیہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نائل نے جیسے اسے شرمندگی کے بوجھ سے آزاد کیا تھا، اسے سر اٹھا کر جینے کی امید دے دی تھی۔ وہ جو اس بات پر پریشان تھی کہ سب کا سامنا کیسے کرے گی، خاص طور پر اسکی کی ہستی کا غرور اور مان، کیونکہ جو وہ رخسار بیگم اور راحیلہ بیگم کے ساتھ کرتی آئی تھی، کیا سب سے شرمندہ ہوتی وہ اپنا وہ مقام لے پائے گی؟ مگر نائل نے جیسے اسکی ہر مشکل آسان کر دی۔ وہ حقیقی معنوں میں نائل کے ساتھ پر رب کا شکر بجا لائی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ گھر آنے کے بعد نائل کو رخسار بیگم نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آغا ہاشم کے کمرے میں آیا جہاں ابراہیم آفندی اور رخسار بیگم بھی براجمان تھے۔ وہ آ کر صوفے پر ٹک گیا اور اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے ناراضگی کے طور پر منہ پھیر لیا۔ سب سے پہلے تو مما سے معذرت، مجھے آپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ رخسار بیگم کو دیکھتا بولا جنہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ آپ سب کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فاضیہ آج اپنی مما سے بات کرنے گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ اسکی مما مسلسل اسے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اس لیے فاضیہ اس حال تک پہنچی کیونکہ اسکی مما نے اسے دو آپشن دیے تھے، میں یا وہ، اور فاضیہ نے مجھے چنا ہے۔ نائل بات کو گول مول کرتا بتانے لگا، وجہ صرف فاضیہ کی عزت نفس کو بحال رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو پتہ لگے اور پھر فاضیہ خود کو ڈی گریڈ ہوتا محسوس کرے، کیونکہ فاضیہ نے نائل کے لیے اپنی مما کو چھوڑا۔ یہ فاضیہ کی عزت اور اس کے غرور میں اضافے کا باعث بنا تھا، جبکہ فاضیہ کو اپنی ماں کی اصلیت پتہ چلی، یہ اس کے لیے شرمندگی تھی۔ وہ کسی سے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہنا تھی، اس لیے وہ یہ بات کبھی بھی اپنی فیملی سے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کی مما کی حقیقت بتائی جائے، کیونکہ اتنی ٹینشن وہ برداشت نہیں کر سکی، تو اپنی مما کی اصلیت جان کر بھی وہ دوبارہ اس کنڈیشن میں جا سکتی ہے جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نائل نے ایک پل رکھ کر ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنی مما کو ناراض کر کے آپ سب کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو آمادہ ہو گئی ہے، تو کیا مما آپ میرے لیے تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے اسے میری زندگی میں برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ برا راست رخسار بیگم سے مخاطب ہوا جنہوں نے خاموش نظروں سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا جس سے وہ جذبز ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فاضیہ کی ماں سے بہت نفرت کرتی ہیں، جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے اپنی چالاکی اور مکاری سے آپ کو بہت اذیت دی، اس وجہ سے آپ کو فاضیہ بھی پسند نہیں تھی۔ آپ نے ان 3 ماہ میں جتنی اس سے نفرت کی، اسے بے عزت کیا، شاید فاضیہ نے بھی اتنا ہی آگے سے آپ کو جواب دیا، آپ کو تنگ کیا، جس کے بدلے میں نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ مگر اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فاضیہ میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے، اس خاندان سے اپنی نفرت ختم کر رہی ہے۔ آپ بھی میرے لیے فاضیہ کو قبول کر لیں، اسے میری درخواست سمجھیں، یا ایک بیٹے کی ماں سے الجھا۔ یہ تو سچ ہے کہ میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ آپ کو ناراض کر کے رہ سکتا ہوں، آپ کو اس سے نفرت سہی، مگر اپنے بیٹے کی محبت کا پلڑا تو بھاری ہی ہوگا۔ آپ کیا ساری زندگی کے لیے مجھے فاضیہ سونپ کر اپنا مقروض کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا منت بھرے لہجے میں ان تک اپنی فاضیہ سے محبت اور ان کی اہمیت ایک ساتھ واضح کر گیا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ان کو نائل کے یہ ہاتھ جھٹکنا اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا جتنا پہلے دن فاضیہ کو برداشت کرنا۔ آپ کو وہ اس گھر میں گوارا نہیں تو میں اسے اپارٹمنٹ میں رکھوں گا، اس سے بات نہیں کرنی تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے میل جول رکھیں، کوئی بھی شرط کہہ دیں میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میں فاضیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دیتا۔ آخر میں یہ بھی جتلا گیا کہ فاضیہ کو چھوڑنے کے علاوہ وہ سب کچھ منوا سکتی ہیں۔ رخسار بیٹا فاضیہ کا اس سب میں یہی قصور تھا کہ وہ ہرا نامی اس عورت کے زیر سایہ اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، جس نے اپنی چالاکی اور مکاری فاضیہ کے دل میں اتاری۔ جو زبان فاضیہ نے تمہارے خلاف یا راحیلہ کے بارے میں استعمال کی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، مگر وہ ندیم کی بیٹی ہے، جس بات کا ثبوت اس نے ہماری عزت کر کے دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی توقع مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتی تھی، اور اب جب وہ نائل کے ساتھ خوش ہے
اس کے لیے اپنی ماں سے لاتعلقی اختیار کر رہی ہے تو پیچھے کیا وجہ بنتی ہے اسے قبول نہ کرنے کی؟ سب سے بڑی بات کہ اس میں ہمارے نائل کی خوشی ہے۔ آغا ہاشم کے نرم لہجے میں سمجھانے پر وہ متفق ہوتے ہیں نائل کو دیکھنے لگے جو بہت پر امید نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سر چوم کر کہنے لگے، مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی کیونکہ میں نے تمہارے لیے علیشا کو سوچا تھا، اب وہی میری بہو بننے کے لائق تھی، مگر اب تم اسے دل سے قبول کر چکے ہو تو میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی اور نہ چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں ماں بیٹی کی نفرت میں تمہاری محبت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شکریہ مما، آئی لو یو مما۔ نائل خوش ہوتا ان کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم آفندی اور آغا ہاشم بھی آسودگی سے مسکرا دیے۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کے بولنے پر نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی ماں سے آج تو وہ رابطہ ختم کر کے بیٹھی ہے، اگر کل کو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگی بھی تو صرف موبائل کی حد تک ہو۔ میں اس گھر میں کیا تمہارے بھی آس پاس اس ناگن عورت کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری مما، فاضیہ کی یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نائل ریلکیس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے آغا ہاشم کو دیکھا جنہوں نے وکٹری کا نشان بنا کر گویا اسے شاباش دی تھی۔ نائل کمرے میں آیا تو فاضیہ کے پاس جیسے سب کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سمرا نمرا، ردا بھابھی، ہاشر، عامر، سعد اور ہادیہ سب ہی بیڈ اور صوفے پر بیٹھے اس سے گپ شپ لگا رہے تھے اور فاضیہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی سب کا جواب دے رہی تھی۔ نائل کو جو چیز حیرت اور خوشی میں ڈال گئی تھی وہ تھا سعد اور ہادیہ کا فاضیہ کے دائیں بائیں بیٹھنا۔ پہلی مرتبہ تینوں بہن بھائی ساتھ بیٹھے سب کو ہی اچھے لگ رہے تھے۔ آپی، پھر آپ مجھے ڈیزنی لینڈ لے کر چلے گی؟ 10 سالہ سعد جیسے اس سے وعدہ لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں تم اور ہادیہ ضرور جائیں گے، فاضیہ مسکرا کر بولتی پیار سے اس کے بال بکھیرنے لگی جو بلکل ندیم آفندی کی کاربن کاپی تھا۔ لو بھائی، مبارک ہو نائل، ان تینوں بہن بھائیوں نے تمہیں تو اپنے پلان سے نکال دیا، عامر نے شرارت سے کہا، جس پر نائل مسکراتا ہوا ہاشر کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا۔ کوئی نہیں، مجھے اپنی جگہ بنانی آتی ہے۔ نائل نے فاضیہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا جو مسکراتی سیدھا اس کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ویسے ہم سب کو ہی ورلڈ ٹور پر جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ خیال ہاشر کی طرف سے آیا تھا جسے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ خیال تو اچھا ہے مگر ابھی تو نائل اور فاضیہ کے ولیمائے کی تیاری ہونی ہے۔ آغا جان کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ماہ ان کا ریسیپشن ہوگا۔ ردا بھابھی کی اطلاع پر سب ہی خوشگوار موڈ میں آ گئے تھے اور ایکسائٹڈ ہوتے ریسیپشن کا تھیم ڈسکس کرنے لگے۔ نائل نے مسکراتی آنکھوں سے فاضیہ کو دیکھا جس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی اور وہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم دیکھو، فاضیہ کو آرام کرنے دو۔ تبھی راہیلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے کہنے لگے، وہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ عامر لوگ اٹھتے ہوئے کہنے لگے، چلو سعد اور ہادیہ آپی کو آرام کرنے دو۔ وہ سعد اور ہادیہ سے کہنے لگے جو فاضیہ سے ملتے کمرے سے نکل گئے، کچھ چاہیے تو بتا دو، رات کو جب بھی کچھ کھانے کو دل کرے نائل سے کہنا مجھے کال کرے۔ وہ فاضیہ سے بولے جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد فاضیہ نے نائل کی طرف دیکھا جو وہی صوفے پر بیٹھا ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ فاضیہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اس کی آواز پر نائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا تھک گئے ہو؟ فاضیہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا جو اس کی گود میں سر رکھے صوفے پر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ تھکن نہیں، ایک آسودگی ہے کہ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو۔ یقین کرو جتنا بھاری آج کا دن میرے لیے تھا، پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا جتنا خوف میرے اندر آج میں نے دیکھا۔ اتنا کبھی خود کو کمزور نہیں پایا میں نے۔ تمہاری محبت جہاں مجھے اتنا طاقتور کر گئی کہ میں اپنی فیملی کے دو آ گیا، اتنا ہی کمزور بھی کر گئی۔ کیا تم سے دور جانے کی سوچ بھی میری جان نکال دیتی ہے؟ وہ اپنی کیفیت اس سے بیان کرنے لگا جس کے بارے میں عامر بھی فاضیہ کو بتا چکا تھا کہ نائل کس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کرو نائل۔ فاضیہ کی آنکھیں چھلک پڑے۔ نائل اپنے چہرے پر گرتے آنسو دیکھ کر جلدی سے اٹھا۔ کیا میری محبت تمہیں رولانے کا باعث بن رہی ہے؟ نائل نے پیار سے اس کے موتیوں کو چن لیا۔ میں خود کو اس قابل۔ حش خاموش ہو جاؤ۔ نائل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے قابل اوپر والی ذات نے بنایا ہے جس نے ہمیں یوں ملایا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان محبت ہے فاضیہ، اور محبت تو ایک دوسرے کو اس قابل بنا دیتی ہے۔ ساری دینا سے بہتر کوئی اور لگتا ہی نہیں سوائے اس ایک شخص کے جسے دل کی حکمرانی سونپ دی جاتی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مقام دے دیا ہے، سب سے خاص، سب سے الگ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا جیسے اس کے دل سے سارے اندیشے نکال لے گیا۔ فاضیہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آئی لو یو سو مچ، تم بہت اچھے ہو نائل۔ ابراہیم اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی وہ کہنے لگی جس پر نائل دلکشی سے مسکرا دیا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ یہ اچھا برا بن جائے تم سونے کی تیاری کرو، پھر نہ کہنا میں نے تمہاری طبیعت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔
وہ مانی خیزی سے بولتا اسے بلش کر گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی بیڈ کی طرف بڑھی، جس پر نائل ایک خوشگوار قہقہ لگا گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ فاضیہ اگلے دن لاؤنج میں بیٹھی ردا بھابھی کے ساتھ ولیمائے کے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی کہ رخسار بیگم اس کے قریب بیٹھتے اسے حیران کر گئی۔ جی ٹھیک ہوں، فاضیہ نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ پہلے کی طرح اکڑ نہیں دکھا سکی تھی۔ شاید ہرا بیگم کی سچائی اسے خود سے بھی نظریں ملانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پرسکون تو تھی کہ نائل نے نہ خود جتایا تھا اور نہ فیملی کو اس بارے آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا، مگر اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن نہ تھی۔ چچی جان، یہ ڈریس کیسا رہے گا؟ ہمیں 1-2 دن تک فائنل کر دینا چاہیے۔ ڈیزائنر 1 ماہ لے گا آؤٹ فٹ تیار کرنے میں۔ ردا بھابھی نے آئی پیڈ کا رخ رخسار بیگم کی طرف کیا۔ یہ بھی پیارا ہے، تم فاضیہ سے پوچھ لو جو اسے اچھا لگے۔ مہندی اور بارات کے فنکشنز بھی ہیں تو ان کے لیے بھی دیکھ لو، میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، مجھے سب بہت خاص چاہیے۔ وہ نرمی سے بولتے ردا بھابھی کو بھی خوشگوار حیرت میں ڈال گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے چچی جان، مگر بارات کے لیے ڈریس ہم نے پسند کیا تھا، پر نائل نے بولا کہ وہ اپنی مرضی کا پسند کرے گا۔ ہاں تو کرنے دو اسے، اس کا خاص دن ہے، وہ جس روپ میں چاہے اپنی بیوی کو ڈھال لے، تنزیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاضیہ کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ پرسوں کارڈز آ جائے گئے تو تم اور نائل میرے ساتھ نائلہ آپا کے گھر چلو گئے۔ علیشا ناراض ہے، اس لیے آپا بھی شادی پر آنے سے معذرت کر چکی ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ہم سب جائیں تاکہ ان کا غصہ ختم ہو سکے۔ نائل سے بات کی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ فاضیہ کو لے کر نہیں جانا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ تم نے کون سا معافی مانگنے جانا، بس ہمارے ساتھ جانا ہے تاکہ وہ اپنا دل نرم کر لے۔ سب کے جانے کے بعد رخسار بیگم نے فاضیہ سے کہا، کوئی گھمنڈ یا تہکم بھرا لہجہ نہیں تھا، ایک عام جیسے وہ اسے ساتھ لے جانے پر راضی کر رہی ہوں۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ جہاں آپ اور نائل جا رہے ہیں، مجھے جانے میں کیوں کر اعتراض ہوگا؟ فاضیہ کھلے دل سے بولتی، ان کو اچھی لگی۔ رخسار بیگم نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلی گئی۔ فاضیہ جانتی تھی کہ رویوں میں جو سرد اور اجنبی کیفیت تھی وہ جلد ختم ہونے والی تھی۔ جو ابھی تکلف کی دیواریں درمیان میں کھڑے تھیں، بہت جلد پیار کی گرمی ان کو زمین بوس کرنے والی تھی۔ کل نائل کی سالگرہ تھی اور فاضیہ آج رات اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے سمرہ کے ساتھ مل کر اس نے پلان بنایا اور عامر کو ساتھ شامل کرتے وہ نائل کو رات کے 11 بجے تک گھر سے باہر رکھنے کا ہی کہنے لگے، جس پر وہ بمشکل راضی ہوا کیونکہ نائل کو دیر بلا وجہ باہر روکنا مشکل تھا۔ عامر، مسئلہ کیا ہے؟ کون سا دوست ہے تمہارا جس کا ویٹ ہم گھنٹے سے کر رہے ہیں؟ گھڑی 10 کا ہندسہ کراس کر گئی تو نائل جھنجھلا کر بولا، یار ہے نہ، ایک تم سے ملوانا تھا مگر اسے شاید ابھی ٹائم لگے، اس لیے ڈنر کرتے ہیں۔ مگر مجھے ڈنر نہیں کرنا، وہ بیزاری سے کہنے لگا۔ ارے کر لیتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے، اب تو ویٹر سے بھی گھور رہے ہیں۔ ویسے بھی کون سا فاضیہ بھابھی گھر ہے، وہ ردا بھابھی اور سمرہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، شادی میں 20 دن تو ہیں۔ عامر کہتا ہوا مینو کارڈ اس کے آگے رکھ گیا، جس کو ناچار نائل اٹھا کر دیکھنے لگا، پھر آرڈر کرتے اور کھانا کھاتے 11 بج گئے، جس پر عامر نے شکر کیا کہ گھر جاتے جاتے 11:30 بجے تھے۔ کمال ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، آج تو نہ مما کی کال آئی نہ فاضیہ کی۔ نائل موبائل دیکھتا بڑبڑایا، اس کے دماغ سے اپنی سالگرہ کا خیال بالکل محو ہو چکا تھا۔ چچی کو بھی بتایا تھا میں نے اور بھابھی کے تو سامنے آئے ہم۔ عامر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جواب دیتا، نائل کو زہر لگا۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سوئی 11:45 بجا رہی تھی۔ عامر اپنی کارکردگی پر خود کو شاباش دیتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نائل بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر کمرے میں اس وقت فل اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ فاضیہ اندھیرے میں کیسے سو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ابھی اس نے لائٹ جلائی تھی کہ پورا کمرہ اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ صوفے اور بیڈ پر پھولوں کے ساتھ اس کا نام ہر طرف پڑے، خوبصورت پھولوں کے بکے دیوار پر سجا، ریڈ کلر میں ہیپی برتھ ڈے کا تھیم، اور چھوٹے سے ٹیبل پر ریڈ ویلوٹ کیک جس پر نائل کی تصویر تھی، اور سب سے خاص چیز جس پر نائل کی نظر ٹھہر گئی وہ تھی فاضیہ، جس نے محروم ساڑھی میں بالوں کو کھولے فل میک اپ میں نظر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نائل اسے محبوب سا دیکھتا رہا، جو قریب آتی ہولے سے وش کرنے لگی۔ نائل اس سرپرائز پر مسرائمز ہوتا محفوظ ہوا تھا، اسے اپنی سالگرہ نکل یاد نہیں تھی، اس لیے اس طرح فاضیہ کا سرپرائز دینا اسے بہت اچھا لگا۔ آج سے پہلے کبھی برتھ ڈے سرپرائز اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اب لگا ہے، یہ یقیناً میری زندگی کی سب سے اچھی اور یادگار سالگرہ کی رات ہے۔ اوپر سے بیوی اتنی حسین اور اتنے دلکش انداز میں وش کرنے کا سٹائل اف لڑکی جان لوگی۔ نائل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیتی ہوں،
کیونکہ کل تو فیملی کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا پلان ہوا، مجھے تو سب نے منع کیا تھا بتانے سے۔ وہ اسے بتاتی ہوئی یکدم یاد آنے پر سر پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ نائل جو مسکراہٹ دبائے سب سن رہا تھا قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ سب گفٹس کیا کیا دے رہے ہیں، نائل شرارت سے بولا، جس پر فاضیہ نے گھورا، آرام سے رہو اور خبردار تم نے کسی کو بتایا کہ فاضیہ نے رات کو بتایا تھا کچھ اوکے؟ وہ دھونس جمانے لگی، اوکے مائے میم، اور کچھ؟ نائل تابہ دار بنا، چلو کیک کاٹو اب۔ فاضیہ نے ٹائم دیکھا جہاں 12 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا، وہ اسے کیک کے پاس لائی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے محروم کلر پسند، ہر چیز سے لے کر کیک تک، یہاں تک کہ تم بھی میری پسند کے کلر میں ملبوس ہو؟ نائل کیک اور وال کی سجاوٹ کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ ردا بھابھی نے وہ بھی جب اسلام آباد جانا تھا۔ تب ٹائم ہو گیا ہے، کیک کاٹو نائل۔ وقت پورا ہوتے وہ ہلکے سے تالی بجاتی اسے وش کرنے لگی۔ نائل نے کیک کٹ کیا اور تھوڑا سا کیک کا ٹکڑا فاضیہ کے منہ میں ڈالا۔ فاضیہ نے وہی ٹکڑا نائل کے منہ میں ڈالنا چاہا، جس پر نائل نے سر نفی میں ہلاتے کچھ بولتی نگاہوں سے دیکھا۔ فاضیہ نے پوچھا، جس پر نائل نے بنا جواب دیے کیک کا بڑا سا پیس اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہی پیس اپنے منہ میں لے لیا۔ اس شرارت بھری جسارت پر فاضیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شرم کرو نائل! وہ اسے گھورتی ہوئی بیڈ پر پڑا گفٹ لائی اور لا کر نائل کے آگے کیا، جسے دلچسپی سے دیکھتا وہ کھولنے لگا۔ اس کے اندر نائل کے فیوٹ برنٹ کی پولو شرٹس تھی۔ نائل مسکرایا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات بھی عامر نے ہی اسے بتائی ہوگی کہ نائل کو پولو شرٹس بہت پسند تھی، وہ زیادہ پہنتا بھی یہی تھا۔ بہت شکریہ اس گفٹ کا، مگر مجھے تم سے اس سے بھی خاص گفٹ چاہیے۔ وہ گفٹس ایک طرف رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا، جو اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھتی شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بھکر گیا۔ نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ایک بھرپور جسارت کی تھی، جس پر فاضیہ کا سارا خون جیسے چہرے پر بکھرا ہوا تھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اس سے دور ہوئی۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ موبائل کی طرف دلانے لگی۔ سب کے میسیجز اور کالز ہیں، اب صبح ہی ریپلائی کروں گا۔ نائل موبائل سائلنٹ پر کرتا ہوا کہنے لگا۔ وہ ناراض ہو جائیں گے، تم ابھی دیکھو نا۔ وہ جو چاہ رہی تھی نائل بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پزل کیوں ہو رہی ہو؟ میری سالگرہ ہے نہ آج کی رات اور کل کا دن میرا ہے، اس لیے جیسے چاہے کروں۔ نائل اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا ہوا اسے اپنے مضبوط بازو میں مقید کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ردا بھابھی کی بات مان لینی چاہیے تھی، وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ کون سی؟ یہی کہ شادی تک نائل سے دور رہوں تاکہ شادی کے دن رو پائے۔ بھابھی نے ایسا مشورہ دیا؟ ان سے تو میں صبح بات کروں گا۔ روپ والی بھی کیا عجیب منطق ہے، لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ ولیمائے کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان پر روپ نہیں آتا؟ نائل کو یہ مشورہ کافی ناگوار گزرا۔ اگر مگر کو چھوڑو، تم ارے میں تو چاہتا تھا کہ ہم اپنا ولیمہ اپنے ہونے والے بچے کی آمد کی گڈ نیوز کے ساتھ کریں، مگر تم لیٹ کر رہی ہو۔ نائل کی بات وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ اب تم فری ہو رہے ہو؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ ابھی کہاں جان من، ابھی تو فری ہونا ہے۔ نائل اس کی گردن پر لب رکھتا مدہوش بھرے لہجے میں بولتا، اس کی روح فنا کر گیا۔ تمہیں پتا ہے مجھے ساڑھی کیوں پسند ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کے بال آگے کی طرف کہتا وہ پوچھنے لگا، جو اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نائل کے ہاتھ مسلسل اس کی کمر پر تھرک رہے تھے، کیونکہ یہ کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی۔ بڑی جان لیوا سرگوشی تھی۔ نائل بن پہ بہک رہا تھا، اور فاضیہ تو جیسے اس کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت تھی، جو اسے مکمل اپنے حصار میں لیتا پیار بھری گستاخیاں کرتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے اور اس میں خوبصورت رنگ بھرنے کے لیے شکریہ نائل، وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے بولی۔ نائل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اور تمہارا شکریہ میں اپنے پیار سے کروں گا، جس کے لیے یہ رات بھی مجھے کم لگ رہی ہے۔ اسے مضبوط بازو میں اٹھاتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ فاضیہ نے مکمل سپردگی دیتے ہوئے آنکھیں موند لیں، مگر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے چرانے میں نائل نے ایک لمحے کی دیر بھی نہیں کی تھی۔ ختم شدہ۔